حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی، ایک روحانی مجاہد کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 18ویں صدی کے اس دور میں، جب ملتان کی گلیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نہ صرف روحانیت کی بلندی کو چھوئے بلکہ تلوار اٹھا کر اسلام کی حفاظت کے لیے بھی میدان جنگ میں اترا۔ حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی چشتی نظامی کی سن 1747 عیسوی کی بات ہے۔ ملتان، جسے شہر اولیاء بھی کہا جاتا ہے، اپنی روحانی فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں کے بازاروں میں صوفیاء کے ذکر کی مہک ہوتی تھی، مسجدوں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی اور مزاروں پر عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا۔ ایسے ہی ماحول میں ایک علمی اور دیانتدار خاندان میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد جمال اللہ۔ والد کا نام حافظ محمد یوسف تھا اور دادا حافظ عبدالرشید کہلاتے تھے۔ اس خاندان کا تعلق قبیلہ اون سے تھا، جو اپنی بہادری اور دینی خدمات کے لیے مشہور تھا۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی، بزرگوں کے قصے سنائے جاتے اور نماز کا اہتمام تھا۔ بچپن میں حضرت جمال یہ سب دیکھتے اور سیکھتے۔ جب حضرت جمال بڑے ہوئے تو والد نے انہیں قرآن پاک سکھانا شروع کیا۔ بچپن کا وہ دور تھا جب دل اور ذہن دونوں تازہ تھے۔ جمال اللہ نے بہت محنت کی، دن رات قرآن یاد کیا اور کچھ ہی عرصے میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ لوگ انہیں حافظ کے لقب سے پکارنے لگے، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ حافظ محمد جمال اللہ کو علم کی بھوک تھی۔ انہوں نے ملتان کے عالموں سے فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی زبان سیکھی۔ صرف فلسفہ اور منطق جیسے مشکل علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ ان کی ذہانت دیکھ کر استاد حیران تھے۔ طالب علمی کی دور میں جب علمی مباحثے ہوتے تو حافظ صاحب اپنی دلیل اور استدلال سے سب کو قائل کر دیتے۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک اور طلب نے جنم لیا۔ کتابی علم تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن روح کا سکون نہیں ملتا تھا۔ دل میں ایک خلا تھا، ایک تڑپ تھی، ایک بے چینی تھی، اور یہ اللہ کی طلب تھی۔ جب یہ بے چینی بڑھ گئی تو حافظ صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی پیر کامل مرشد کی تلاش کریں گے۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن الدین عالم نوری حضوری کا مزار مبارک تھا۔ یہ بزرگ اپنے وقت کے عظیم صوفی تھے اور ان کا مزار روحانیت کا مرکز تھا۔ حافظ صاحب وہاں جانے لگے۔ ہر شام جب دن ڈھلتا وہ مزار پر پہنچ جاتے، قرآن پاک ختم کرتے اور پھر اس کا ثواب شاہ رکن الدین کی روح کو بخش دیتے، اور پھر وہیں فرش پر لیٹ جاتے اور دل میں دعا کرتے، یا اللہ مجھے راہ دکھا، مجھے کوئی ایسا مرشد عطا فرما جو تیری طرف لے جائے۔ یہ سلسلہ کئی روز چلتا رہا۔ ایک دن جب حافظ صاحب مزار پر سو رہے تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ رکن الدین عالم اور ایک اور بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے چہرے پر نور ہے، ایک عجیب سکون اور وقار تھا۔ حضرت شاہ رکن الدین نے حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے بزرگ کی طرف بڑھا دیا اور پھر کہا، حافظ صاحب یہ تمہارے پیر ہیں، ان کا نام نور محمد ہے۔ حافظ صاحب کی آنکھ کھلی تو دل میں ایک عجیب یقین تھا، یہ محض خواب نہیں، یہ اشارہ تھا۔ انہوں نے فوری طور پر پوچھ گچھ شروع کی۔ پتہ چلا کہ حضرت خواجہ نور محمد ایک بزرگ مہار شریف میں رہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، حافظ صاحب نے سفر کی تیاری کی۔ ملتان سے مہار شریف کا راستہ آسان نہیں تھا۔ پیدل، گھوڑے پر، اونٹ پر، جیسے بھی ہو سکے وہ نکل پڑے۔ کئی دن کا سفر تھا، راستے میں تھکاوٹ بھی آئی، مشکلات بھی آئیں، لیکن دل میں ایک جوش تھا، ایک امید تھی۔ جب مہار شریف پہنچے تو لوگوں سے خواجہ نور محمد کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے خانقاہ کی طرف اشارہ کیا۔ حافظ صاحب خانقاہ میں داخل ہوئے، وہاں ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی حافظ صاحب کی نظر ان پر پڑی، دل نے گواہی دی، یہ وہی بزرگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حافظ صاحب آگے بڑھے، ہاتھ پکڑا اور بیعت کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ نور محمد مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آگے ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس دن سے حافظ محمد جمال کی روحانی زندگی کا اصل آغاز ہوا۔ خانقاہ میں زندگی بالکل مختلف تھی۔ یہاں صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھنا، تہجد پڑھنے، پھر فجر کی نماز، دن میں ذکر اور اذکار، مراقبہ اور مرشد کی صحبت، شام کو مغرب اور عشاء کے بعد مزید مجلسیں۔
حافظ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں سال گزارے۔ حضرت خواجہ نور محمد نے انہیں تصوف کے رموز سکھائے، نفس کی اصلاح کی، دل کی صفائی کی اور اللہ کی محبت کا راستہ دکھایا۔ حافظ صاحب بہت محنت سے سیکھتے اور عمل کرتے اور آہستہ آہستہ بدلتے چلے گئے۔ ان کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوتی گئی اور اللہ کی محبت بڑھتی گئی۔ کچھ عرصے بعد جب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ حافظ جمال تیار ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان کو خلافت عطا کی اور فرمایا، اب تم جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ حافظ صاحب ملتان واپس آئے، لیکن یہ وہی شخص نہیں تھے جو کبھی گئے تھے۔ اب ایک کامل صوفی تھے، ایک روحانی رہنما۔ لوگ ان کے پاس آنے لگے، کوئی دین سیکھنے آتا، کوئی مسائل لے کر، کوئی دعا کی درخواست کرتا۔ حافظ صاحب سب کی مدد کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیا کی دولت میں۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن اور سنت پر چلنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے مریدوں کی تعداد بڑھنے لگی، لیکن باہر کی دنیا میں طوفان آ رہا تھا۔ 18ویں صدی کے آخر اور 19 صدی کے شروع میں پنجاب پر مشکل دور آ گیا۔ مغل سلطنت کمزور ہوتے گئی اور سکھ طاقتور ہو رہے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب پر قبضہ کیا۔ ان کی فوجیں شہر میں داخل ہونے لگی، مسلمانوں پر پابندیاں لگائی جانے لگی، مساجد بند کی جانے لگی اور ظلم و ستم کے قصے عام ہو گئے۔ حافظ صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا، خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا۔ حافظ صاحب صرف صوفی نہیں تھے، وہ ایک سپاہی بھی بن سکتے تھے۔ انہوں نے پہلے سے ہی مارشل آرٹس سیکھی ہوئی تھی، تلوار چلانا، تیر اندازی، گھوڑا سواری، یہ سب فنون انہیں آتے تھے۔ اب وقت آ گیا ان فنون کو استعمال کرنے کا۔ حافظ صاحب نے نوجوان مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ان کو جنگی تربیت دی، حوصلہ دیا اور یہ سمجھایا کہ دین کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور پھر وہ میدان جنگ میں اتر گئے۔ جب حافظ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سکھ فوج کے سامنے آئے تو دشمن حیران رہ گئے، یہ کون لوگ ہیں جو اتنی ہمت سے لڑ رہے ہیں؟ حافظ صاحب کی قیادت میں مسلم سپاہی بہادری سے لڑے۔ وہ تیر چلاتے، تلواریں چلاتے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھتے۔ حافظ صاحب خود میدان جنگ میں ہوتے، لیکن ان کی زبان پر ہمیشہ ذکر ہوتا۔ وہ لڑنے سے پہلے دعا کرتے اور لڑنے کے بعد شکر ادا کرتے۔ یہ محض جنگ نہیں تھی، یہ جہاد تھا۔ جنگ کے میدان سے واپس آ کر حافظ صاحب نے اپنے خیالات کو شاعری میں ڈالا۔ انہوں نے پنجابی اور سرائکی زبان میں اشعار لکھے جو آج بھی محفوظ ہے۔ ان کے کلام میں 117 اشعار ملتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اللہ کی محبت، دنیا کی بے ثباتی، مرشد کی اہمیت اور موت کی یاد جیسے موضوعات ہیں۔ ان کے اشعار سادہ الفاظ میں لیکن گہرے اور معنی رکھتے ہیں۔ آج بھی جب یہ اشعار محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں تو لوگوں کے دل متاثر ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب کی زندگی کا ایک اہم حصہ تعلیم و تربیت تھا۔ وہ لوگوں کو سکھاتے کہ اللہ سے محبت کرو، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے، قرآن و سنت پر چلو، یہی اصل رہنمائی ہے۔ آج سے اختیار کرو، تکبر اللہ کو پسند نہیں، لوگوں کی خدمت کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دین کی حفاظت کرو، جب ضرورت ہو تو میدان میں آ جاؤ، لیکن صبر کرو، مشکلات میں صبر سے کام لو۔ ان کی یہ تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ حافظ محمد جمال اللہ کی عمر 66 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی۔ اس دن ان کی روح جسم کو چھوڑ کر اپنے خالق سے جا ملی۔ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں ملتان میں عام خاص پاک کے قریب دولت گیٹ کے باہر دفن کیا گیا۔ آج بھی وہاں ان کا مزار ہے جہاں لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کے بعد ان کے بیٹے حافظ فضل الہی نے سجادہ نشینی سنبھالی۔ انہوں نے اپنے والد کے طریقے کو جاری رکھا، لوگوں کی روحانی رہنمائی کی اور سلسلہ چشتیہ کی روایت کو آگے بڑھایا۔ آج بھی ان کا خاندان مزار کی دیکھ بھال کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ حافظ محمد جمال اللہ ملتانی کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ علم اور عمل ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روحانیت اور جہاد میں کوئی تضاد نہیں۔ انہوں نے سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عاجزی اور شجاعت ایک ساتھ ہو سکتی ہے۔
آج جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ہم ایسی شخصیات سے سیکھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی چشتی نظامی کی، ایک ایسے انسان کی جنہوں نے اپنی زندگی میں ہزار کردار ادا کیے، ایک ایسے انسان کی جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر کردار ادا کیا۔ وہ ایک طالب علم تھے، ایک حافظ تھے، ایک صوفی تھے، ایک شاعر تھے، ایک مجاہد تھے اور ایک رہنما تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرتے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ اور تمام اولیاء اللہ پر، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔